بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ کیا درود شریف آپ کی زبان پر جاری ہو گیا ہے؟ اور اگر ہو گیا ہے تو اب دیکھیں کہ اب آگے کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کون کون سی نوازشات آپ کے لیے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اچانک آپ کی زبان پر درود شریف کثرت سے جاری ہو جائے، دل بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود پڑھنے کو چاہے اور بغیر کسی خاص کوشش کے آپ کے لبوں پر صلاۃ و سلام آتا رہے؟ اور یہ صرف الفاظ کی تکرار نہیں ہوتی، بلکہ دل کی دنیا میں ہونے والی ایک خوبصورت تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک جس بندے کے دل کو اپنی یاد اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آباد کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے نیکی کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہو گیا ہے تو اسے معمولی بات نہ سمجھیں، بلکہ اس نعمت کی قدر کریں اور شکر کے ساتھ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ درود پاک محبت کا وہ پاکیزہ اظہار ہے جس میں ایک بندہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اور اللہ پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہے۔ پھر جب زبان درود سے مانوس ہو جاتی ہے تو دل کی سختی آہستہ آہستہ نرمی میں بدلنے لگتی ہے۔ انسان کے اندر ادب، عاجزی اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ شاید آپ کو بھی معلوم نہ ہو، محسوس نہ ہو سکے کہ آپ کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، لیکن نیکی کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی انسان کی روحانی زندگی پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ سوچئے کتنی بڑی سعادت ہے کہ دنیا کی بے شمار باتوں کے درمیان آپ کی زبان کو درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت مل رہا ہے۔ ہم دن بھر کتنے غیر ضروری الفاظ بولتے ہیں، کتنی فکروں اور شکایتوں میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن جب انہی لمحوں میں درود شریف شامل ہو جائے تو زندگی کا انداز بدل سکتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے، بلکہ اپنے رب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے۔ پھر اگر درود شریف آپ کی زبان پر جاری ہو گیا ہے تو اب اسے صرف ایک وقتی جذبہ نہ رہنے دیں۔ محبت کو تسلسل چاہیے اور نیکی کو حفاظت۔ روزانہ کچھ وقت مقرر کریں، چاہے صبح کے چند منٹ ہوں یا رات کو سونے سے پہلے درود پڑھیں۔ دل کو حاضر کریں اور یہ احساس پیدا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ عمل آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ بن سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ روحانی سفر ہمیشہ شور و ہنگامے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ پاک بندے کی زندگی میں خاموشی سے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دل میں دعا کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، گناہ سے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے، نیکی اچھی لگنے لگتی ہے اور زبان ذکر کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ تبدیلیاں ہیں جنہیں سنبھالنے کے لیے انسان کو عاجزی اور شکر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ خود پسندی کی۔ ممکن ہے آپ درود پڑھنا شروع کریں اور آپ کے حالات فوراً تبدیل نہ ہوں، کوئی پریشانی باقی رہے، کوئی آزمائش ختم ہونے میں وقت لے، یا کوئی دعا ابھی قبول ہوتی ہوئی دکھائی نہ دے، لیکن مایوس تو نہیں ہونا۔ عبادت اور ذکر کا مقصد صرف دنیاوی نتائج حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک سے تعلق مضبوط کرنا بھی ہے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے رب سے امید رکھیں کہ اللہ پاک سب کچھ عطا فرمائیں گے، اور یہ سب سے بڑا فیض ہے کہ درود شریف پڑھنے کی سعادت کی توفیق اللہ پاک نے ہمیں دی، مگر اپنی تقدیر کے فیصلوں پر اعتماد بھی رکھیں۔ درود پاک انسان کو یہ سبق بھی دیتا ہے کہ محبت صرف دعویٰ نہیں بلکہ اتباع کا نام بھی ہے۔ اگر ہماری زبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، رحم دلی، صبر، عدل اور اچھے اخلاق کو بھی جگہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اصل خوبصورتی یہ ہے کہ درود صرف لبوں تک محدود نہ رہے بلکہ ہمارے رویوں میں بھی اپنی خوشبو بکھیر دے۔ جب دل پریشان ہو تو درود پڑھیں، جب خوشی ملے تو شکر کے ساتھ درود پڑھیں، جب کوئی فیصلہ سمجھ نہ آئے تو اللہ سے خیر مانگیں اور درود کے ذریعے اپنے دل کو سکون دیں۔
لیکن درود شریف کو کوئی جادوئی نسخہ سمجھنے کے بجائے اسے محبت، عبادت اور دعا کے ایک بابرکت عمل کے طور پر اپنائیں۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کے دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ شاید آپ کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہو کہ درود کی برکت سے آپ کی سوچ بدلنے لگے، آپ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں، زبان کی حفاظت کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ نرمی سے پیش آئیں۔ اگر ذکر کے بعد اخلاق بہتر ہو رہے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کی روحانی محنت آپ کی زندگی میں عملی تبدیلی پیدا کر رہی ہے۔ زندگی کے بعض دروازے فوراً بھی نہیں کھلتے، لیکن انسان کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے تاکہ وہ بند دروازوں کے سامنے ٹوٹ نہ جائے۔ بعض دعاؤں کا جواب حالات کی تبدیلی کی صورت میں آتا ہے اور بعض کا جواب دل کے سکون اور ہمت کی شکل میں ملتا ہے۔ اس لیے درود پڑھتے ہوئے ہر لمحہ کسی خاص نشانی کے انتظار میں نہ رہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کے لیے دل کی آنکھ بھی ضروری ہے۔ تو اے درود پڑھنے والوں، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنے کے بجائے اللہ کا محتاج سمجھو۔ کہو یا اللہ، اگر تو نے میری زبان کو درود کی توفیق دی ہے تو اسے مجھ سے چھین نہ لینا، کیونکہ اصل کامیابی نیکی شروع کر لینا نہیں بلکہ نیکی پر قائم رہنا ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہمارے دل بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ہر نیک عمل کے بعد اللہ سے استقامت مانگنا ضروری ہے۔ اپنی زندگی میں درود کے ساتھ قرآن کی تلاوت، فرض نمازوں کی پابندی، حلال و حرام کی فکر اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کو بھی اہم بنائیں۔ روحانیت صرف ایک عمل کا نام نہیں بلکہ پوری زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کا سفر ہے۔ درود شریف اس سفر میں محبت کی روشنی بن سکتا ہے جو انسان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ شیطان انسان کے دل میں یہ خیال بھی ڈال سکتا ہے کہ تم بہت نیک ہو گئے ہو کیونکہ تمہاری زبان پر ذکر جاری رہتا ہے۔ اس خیال سے بچ۔ جو شخص جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اپنی کمزوری اور محتاجی کو پہچانتا ہے۔ درود پڑھیں مگر عاجزی کے ساتھ، نیکی کریں مگر دکھاوے سے بچیں، اور ہر کامیابی کو اپنی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی عطا سمجھیں۔ پھر درود شریف کو اپنے گھر کی فضا میں بھی شامل کریں۔ بچوں کو محبت سے درود سکھائیں، گھر والوں کے ساتھ کبھی اجتماعی درود پڑھ لیا کریں، ایسی محفل کوئی سجا لیا کریں۔ اپنے گھروں کو جھگڑوں، شکایتوں اور تلخ الفاظ سے بچانے کی کوشش کرو۔ جب گھر میں اللہ کی یاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تذکرہ ہوتا ہے تو دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ اگر آپ کسی حاجت کے لیے درود پڑھ رہے ہیں تو اپنی حاجت بھی اللہ کے سامنے پیش کرتے رہیں، دعا کریں، محنت کریں، جائز اسباب بنائیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں کہ مسلمان کا راستہ صرف انتظار کا نہیں بلکہ دعا کے ساتھ عمل کا بھی ہے۔ درود آپ دل میں امید جگائے اور امید آپ کو جائز کوشش کے لیے مضبوط بنائے۔ ایک دن پیچھے مڑ کر اب آپ اپنی زندگی کو دیکھیں گے تو شاید آپ کو احساس ہو کہ زندگی کے درود شریف کی عادت نے آپ کے اندر کتنی خاموش تبدیلیاں پیدا کی۔ آپ پہلے سے بہت زیادہ صبر کرنے والے ہو گئے، مشکل وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے اور دنیا کی ہر بات کو دل پر لینا کم کر دیا۔ روح کی اصل ترقی ہمیشہ ظاہری شور سے بچاتی ہے بلکہ کردار اور دل کے سکون سے ظاہر ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے دل سے یہ سوال کیجئے کہ کیا درود پڑھنے کے بعد میں پہلے سے بہتر انسان بن رہا ہوں؟ کیا میری زبان دوسروں کو تکلیف دینے سے بچ رہی ہے؟ کیا میں اللہ کے حکموں کی پابندی کی کوشش کر رہا ہوں؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے تو یہی درود شریف کی محبت کو عملی زندگی میں اتارنے کا خوبصورت طریقہ ہے۔ آگے کیا کیا ہوگا اس کا علم صرف اللہ پاک کو ہے۔ ہم کسی شخص کے لیے غیب کے فیصلے یا یقینی دنیاوی نتائج بیان نہیں کر سکتے، مگر اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اللہ کی یاد اور نیک اعمال کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ آپ کا کام اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے، دعا کرنا ہے، سنت کی پیروی کرنا ہے اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ اللہ جس راستے سے چاہے اپنے بندے کے لیے خیر اور آسانی پیدا فرما سکتا ہے۔
تو آج اپنے دل میں ایک نیا عہد کریں کہ یا اللہ میری زبان کو درود پاک سے آباد رکھ، میرے دل میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اس محبت کو میرے اخلاق اور اعمال میں ظاہر فرما، اور اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیاں آسان فرما، ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت اور دلوں میں ہدایت عطا فرما، ہمیں درود پڑھنے کی توفیق کے ساتھ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق بھی دے، اور دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب درود شریف زبان سے نکل کر دل میں اترنے لگتا ہے نا، تو انسان صرف الفاظ نہیں پڑھتا بلکہ اپنی زندگی کو محبت، امید اور اصلاح کے سفر پر لے جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔